محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جن عبادات کی تلقین فرمائی، حکم فرمایا، اور جو عبادات لازم فرمائی، ان میں سے ایک اہم عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ اور 10 ذی الحج کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ، اضحیہ، نحر، ان سب کا مطلب ہے ان ایام کے اندر اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرنا۔ ان کے نام اسی نسبت سے ہیں۔ یوم النحر، قربانی نحر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا، خاص طور پر 10، 11، 12 ذی الحج ان ایام میں۔ تو ان ایام کا ایک بڑا جو عمل ہے وہ قربانی ہے، جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر لازم فرمائی۔ اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی جو مدنی زندگی ہے وہ 10 سال ہے۔ حضور علیہ السلام 10 سال حیات رہے مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے۔ 10 سال حضور علیہ السلام قربانی فرماتے رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی سال حضور نے قربانی نہ کی ہو، حالات کیسے بھی آئے، مشکلات آئیں، آسانیاں آئیں، کھانے کو کچھ تھا یا نہیں تھا، لیکن اللہ کے لیے حضور علیہ السلام نے قربانی ضرور کی، قربانی کا اہتمام ضرور کیا۔ ایک بھی کی، ایک سے زیادہ بھی کی حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ ایک بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر لازم فرمایا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو قربانی کر سکنے کی، وسعت رکھتا ہو قربانی کر سکنے کی، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے بھی قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہوں کے بھی قریب نہ آئے۔ تو یہ ایک وہ عمل ہے جو حضور علیہ السلام نے دائمی طور پر کیا ہے، تاکیدی طور پر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ اس قربانی کے لیے اور اس کے ٹھیک ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں، 2 شرائط ہیں، بڑی شرائط 2 ہیں۔ یہ جو قربانی ہم کریں اللہ کی راہ میں، اور یہ قربانی جائز ہو، قبول ہو، ٹھیک ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس کے لیے 2 بڑی شرائط ہیں۔ ایک شرط ہے جو پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، آپ فرمائیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔
رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو پہلی بنیادی شرط کہ قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے۔ اب دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا قربانی، ہمارے ہاں عربی کے اندر بھی قربان کا لفظ آتا ہے، یہ لفظ تقرب سے بنا ہے، قرب اور تقرب سے۔ گویا قربانی وہ عمل ہے جس کی برکت سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ اللہ کا قرب اور تقرب اسی صورت میں حاصل ہوگا جب اللہ کے لیے ہوگی۔ جب اللہ کے لیے ہوگی تو تب ہی اللہ کا قرب اور تقرب انسان کو حاصل ہوگا۔ چنانچہ عید الاضحیٰ کے مواقع پر قرآن کریم کی ایک آیت بکثرت تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، یعنی جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہاری نیت پہنچتی ہے، کس نیت سے تم نے یہ عمل کیا، تو اللہ کو تمہاری۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو بڑا فضل ہو گیا اور بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے وہ جو گوشت ہے جانور کا، بلکہ جانور کی تمام اشیاء تقریباً وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی کہ لو تم کھاؤ، تم اس کا گوشت کھاؤ، تم بے شک اس کی کھال اپنے استعمال میں لاؤ، تم بے شک اس کے پائے تک سری تک جو بھی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہو گیا اس امت پر، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ یہ جانور خالصتاً اللہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا، ہم اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہ کرتے کہ بھئی اللہ کے لیے ہے، اصلاً یہ ہونا تھا اور یہ تھا۔ چنانچہ پچھلی امتوں کے اندر قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا، پچھلی امتوں کے اندر قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا اپنا جانور جا کر کسی کھلی جگہ پہ رکھ دو، اگر آسمان سے آگ آئی اور آ کر اس نے جلا کے راکھ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اس نے راکھ نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس میں، رکھ دو بھائی، رکھ کے آ جاؤ، آگ آئے گی جلا کے راکھ کر دے گی، ختم، بالکل تمہارے استعمال کے قابل۔ تو اصلاً تو یہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ایک جگہ آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ بھئی یہ جو جانور ہے نا تم خود بھی اس کا گوشت کھاؤ، تم غریب محتاج کو بھی کھلاؤ، تم غریب کے ساتھ امیر کو بھی کھلاؤ۔ اس میں کسی غریب کی شرط لازمی نہیں ہے کہ صرف غریب ہی کھائے، خود بھی کھاؤ، غریب کو بھی کھلاؤ، امیر کو بھی کھلاؤ، امیر بھی کھائے، غریب بھی کھائے، محتاج بھی کھائے، بڑا بھی کھائے، سب کے لیے جائز۔ تو یہ خاص الخاص کرم ہوا۔ تو اصل جو چیز ہے اس کی قبولیت میں جو ایک بنیادی شرط وہ ہے نیت کا ٹھیک ہونا، نیت ٹھیک ہو خالصتاً اللہ کے لیے۔ چنانچہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کا بڑا جانور ہے اور اس بڑے جانور کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی نیت صرف اور صرف گوشت کھانے کی ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا قربانی نہیں ہے، بلکہ اس نے گوشت کھانے کی نیت سے یہ عمل کیا ہے اور وہ شامل ہوا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر جتنے بقیہ افراد ہوں گے ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو نیت کا ٹھیک ہونا پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ نیت، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ دوسری جو شرط ہے نیت ٹھیک، اور دوسری شرط جو جانور ہے وہ بھی ٹھیک ہو۔
جانور وہ بھی ٹھیک ہو، جانور بیمار نہ ہو، معذور نہ ہو، اپاہج نہ ہو، یہ ایسی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنی، ایسی چیز اللہ کے سامنے اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرنی۔ جیسا کہ ہم تیسرے پارے میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ناکارہ گھٹیا چیز وہ اللہ کی راہ میں نہ دو، بلکہ اللہ کی راہ میں کیا دو؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، بہترین اور پسندیدہ اور عمدہ چیز وہ اللہ کی راہ میں دو۔ تو جو جانور ہے وہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، جانور بھی ٹھیک ہو، جانور کے اندر خامی نہ ہو، جانور کے اندر عیب نہ ہو، جانور کے اندر بیماری نہ ہو، جانور عیبدار نہ ہو۔ اب وہ کون سی خامی اور وہ کون سی بیماری اور وہ کون سا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے لیے قبول نہیں ہوتا اور اس کی قربانی قبول نہیں؟ کون سا عیب ہے آخر جانور کے اندر؟ پتا ہو کہ بھئی یہ خامی نہیں ہونی چاہیے جانور کے اندر۔ تو 10 قسم کی خامیاں ہیں یا عیب ہیں، اگر وہ جانور کے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 10 قسم کے عیب ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر جانور کے اندر ایک عیب بھی پایا گیا تو اب وہ جانور عیبدار ہے، اب وہ جانور بیمار ہے، اب وہ جانور قربانی کے لیے قبول اور جائز نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ وہ 10 عیب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی جانور کے اندر پایا گیا، ایک عیب بھی پایا گیا تو اس جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جانور پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ مجنون یا پاگل کا مطلب کیا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس کے سامنے چارہ رکھو تو وہ کھاتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے پانی رکھو تو وہ پیتا ہی نہیں ہے، یعنی اسے اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ چارہ کھانا ہے، پانی پینا ہے۔ دماغی طور پر وہ صحت مند نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ یہ پہلی خامی ہے، یہ پہلا عیب ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہے۔ جانور دماغی طور پر بھی صحت مند ہونا چاہیے۔ یہ جو شرط ہے یہ صرف قربانی کرنے والے کے لیے نہیں ہے کہ پاگل کی قربانی، مجنون کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، مجنون جو ہے نا اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو جس طرح کرنے والا مجنون ہو تو اس پر قربانی لازم نہیں، جو جانور ہے وہ اگر مجنون ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کو جسمانی طور پر کوئی ایسی الرجی اور ایسی خارش نہ ہو کہ جو اس کے پورے وجود پر پھیلی ہوئی ہو، اور وہ خارش زدہ ہے اور وہ الرجی زدہ ہے جانور، اور بلکہ یہاں تک کہ اس کی جو الرجی ہے اس کا اثر، اس بیماری کا اثر حتیٰ کہ اس کے اندر تک بھی سرایت کر گیا، اور اس نے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ جانور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا۔ اس بیماری نے، اس خارش نے، اس الرجی نے اس کو اتنا بیمار کر دیا کہ وہ کمزور ہو گیا اور وہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 2 شرائط ہو گئی، مجنون نہ ہو، خارش زدہ نہ ہو۔ نمبر 3، جانور نابینا نہ ہو۔ نابینا نہ ہو، اس کو نظر آتا ہو صحیح، نابینا جانور، اندھا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بڑے آرام سے واضح ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتی ہیں۔ جو جانور پالنے والے ہیں ان کو تو چھوٹی چھوٹی بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ عام آدمی بھی اگر تھوڑا سا کوشش کرے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے نابینا ہے یا یہ جانور دیکھنے والا ہے، آنکھوں والا ہے۔ تو جانور نابینا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط، جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ جانور صحت مند، جسمانی اعتبار سے جانور صحت مند ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کو چلا کر اگر قربانی کے لیے بھی لے جانا چاہیں تو وہ چلنے کے قابل نہ ہو۔
وہ چل ہی نہ سکتا ہو جسمانی اعتبار سے. ایک ہوتا نا کہ خارش ہو گئی اور اتنی ہو گئی کہ اس نے اس کو لاغر کر دیا, اور ایک یہ ہے کہ جسمانی طور پر جانور ویسے ہی وہ کمزور ہو گیا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا. تو اتنے لاغر اور کمزور جانور کی قربانی وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے. پانچویں شرط, جانور کی دم, جانور کا کان, جانور کی ناک یا آنکھ یہ 1/3 سے زائد کٹی ہوئی نہ ہو. 1/3 سے زائد کٹی ہوئی نہ ہو. اس کی دم یا اس کا کان یا اس کی ناک یہ 1/3 سے زائد کٹا ہوا نہ ہو. ایک ہوتا ہے چیرا آیا ہوا درمیان میں کہیں پر, دم پہ چیرا آیا ہوا یا دم پہ ہلکا پھلکا زخم ہے, یا کان پہ اکثر جانور کو چیرا آ جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, یا یہاں پہ ہلکا پھلکا کوئی زخم لگ گیا ہے, کوئی ہلکا پھلکا اس سے نہیں, بلکہ وہ کٹا ہوا ہے, اس کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے. اگر 1/3 ہے یا اس سے کم ہے تو پھر جائز ہے. اس کی دم بھی 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے. لیکن 1/3 سے زائد اگر وہ کٹا ہوا ہے دم, ناک, کان, تو ایسے جانور کی قربانی معذور جانور ہے, یہ عیب دار جانور ہے, اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ 5 ہو گئے. چھٹا, اس جانور کا پیدائشی طور پر کوئی عضو ہے ہی نہیں ہے, کوئی بھی عضو پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے. مثلا کان پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے, پیدائشی طور پر اسے کان ہے ہی نہیں ہے, تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں, معذور ہے, وہ عیب دار جانور ہے, اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے اگر اس کے کان بالکل پیدائشی طور پر سر سے ہے ہی نہیں ہے. نمبر 7, جانوروں کے اندر جو مادہ جانور ہوتے ہیں, مادہ جانور بکری ہے, گائے ہے, اونٹنی ہے, جو مادہ ہے, تو ان کے نا تھن ہوتے ہیں, تھنوں کا جو سرا ہے وہ کٹا ہوا نہ ہو. اگر ان جانوروں کے تھنوں کے سرے کٹے ہوئے ہیں تو اس جانور کی قربانی وہ بھی جائز نہیں ہے, اس کی قربانی وہ بھی جائز نہیں ہے. اگر جانور کے تھنوں کے سرے کٹے ہوئے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ 7 ہو گئے. نمبر 8, کسی بیماری کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے جانور کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو گیا ہے. کسی بیماری کی وجہ سے جانور کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اب دودھ نہیں آتا لیکن بیماری کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے جانور ذرا عمر رسیدہ ہو گیا ہے, اگر جانور عمر رسیدہ ہو گیا ہے اس وجہ سے اس کو دودھ نہیں آ رہا تو اس میں کوئی قباحت نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے, وہ جائز ہے. لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اگر اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے اور یہ خامی پیدا ہو گئی ہے تو گویا کہ یہ جانور 100% صحت مند نہیں رہا, بیمار ہے, اسی لیے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا دودھ کسی عذر کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو. نمبر 9, جس طرح انسانوں کے اندر مرد ہوتا ہے اور عورت ہوتی ہے اور تیسری ایک قسم ہے جسے خواجہ سرا کہا جاتا ہے, جانوروں کے اندر بھی خواجہ سرا ہوتا ہے. جانوروں کے اندر بھی خواجہ سرا ہوتے ہیں, اسی لیے خنثی جانور اس کو کہا جاتا ہے. خنثی جانور جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جو جانور خواجہ سرا ہو, خنثی ہو, آسان لفظ میں اور کہہ دوں تو ہجڑا ہو سمجھانے کے لیے, ویسے اس کے لیے اصل جو اصطلاح ہے وہ خنثی ہے. خنثی جانور جو ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. یہ ہو گئے 9 عیب, 9 قسم کی بیماریاں. اور نمبر 10, اگر کسی جانور کے سینگ وہ جڑ سے اکھڑ گئے, جڑ سے ہی اکھڑ گئے. ایک ہوتا ہے جانور کا اوپر کا خول وہ کہیں گر گیا, یا اس نے کہیں سینگ پھنسایا تو سینگ ٹوٹ گیا,
کچھ حصہ ٹوٹ گیا، تھوڑا ٹوٹ گیا، زیادہ ٹوٹ گیا، تو اس کی تو قربانی جائز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ بنا کہ اس کا جو سینگ ہے وہ جڑ سے اکھڑ گیا، ایک اکھڑ گیا یا دونوں اکھڑ گئے، اب یہ جانور عیب دار ہو گئے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ موٹے موٹے 10 عیوب ہیں، 10 بیماریاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر جانور کے اندر پائی جائے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے دانت گر گئے ہوتے ہیں، ان کا دانت ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے دانت گر گئے سارے۔ اگر بکرا، بکری اور دمبا اور بھیڑ وغیرہ نہیں، بلکہ جو داند ہیں اس سے قربانی میں فرق نہیں پڑتا، اس سے قربانی پہ بلکہ جو فرق پڑتا ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ زبان کا ہے۔ زبان کا، اگر کسی جانور کی زبان کٹ گئی، زبان اگر کسی جانور کی کٹ گئی، اگر بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چارہ جو ہے نا اپنے دانتوں سے کھا لیتے ہیں، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ یہ اپنے دانتوں سے چارہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر گائے یا بھینس یا اونٹ یا اونٹنی یہ جو ہیں، یہ ان کی اگر زبان کٹ گئی تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے کھانے پینے کے اندر زبان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ زبان کے بغیر نہیں کھا پی سکتے پھر، یہ بھی ایک شرائط ہے۔ یہ 10 موٹی موٹی شرائط ہیں قربانی کے حوالے سے۔ اصلاً تو یہ 2 بڑی شرائط ہو گئیں، ایک نیت کا ٹھیک ہونا، جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کی نیت ٹھیک ہو، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نمود و نمائش نہ ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو۔ اسی لیے کوشش یہ کیا کریں جب نمود و نمائش مقصود نہیں ہے اور ریاکاری مقصود نہیں ہے اور لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو پھر اس کی تصویریں بنا کے لوگوں کو شیئر بھی نہ کریں، اپلوڈ بھی نہ کریں، پھر اس کی تصویریں بنا کر وہ، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، تصاویر کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے۔ اور یہ ایک عجیب سا المیہ ہمارے اندر جنم لے چکا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم کسی جگہ کو نہیں بخشتے۔ ضرورت ہو نا چلیں، اسلام اجازت دیتا ہے ضرورت کی حد تک۔ اب ایک شخص حج پہ جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کو اپنے پیچھے رکھ کے اور خود خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر وہ تصویر کھنچوا رہا ہے، لوگوں کو دکھاؤ جی میں اب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور انتہا درجے کی بے ادبی، انتہا درجے کی بے ادبی، یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا، میں بے ادبی استعمال کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف پشت کر کے، باہر سے وہ سبز مینار نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ایک سبز بھی اور ایک سنہرا دوسرا جو مینار ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر حضور کی طرف پشت کر کے، کمر کر کے، اور یا تو خود سیلفی لے رہے ہوتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں میری تصویر کھینچ، میں لوگوں کو دکھاؤں گا دیکھو میں کہاں ہوں۔ یہ میں نے پتہ کیوں کہا بے ادبی کے لفظ پہ غور کیجئے، اس لیے کہ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خدشہ یہ ہے حج کے لیے جانے والا، عمرے کے لیے جانے والا لاکھوں روپے لگا کر مشقت برداشت کر کے وہاں جائے اور ایسا نہ ہو کہ ایسی بے ادبی کر کے اپنے حج اور عمرہ دونوں ضائع اور برباد کر بیٹھے، خاص طور پر۔ تو اسی لیے خالصتاً پہلی چیز نیت ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہم نے عمل کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، نہ لیں ان کی تصویریں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے۔ آج میں ایک چھوٹا سا میسج پڑھ رہا تھا، بات بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ
کہ اگر قربانی اس طرح کی ہو کہ آپ کسی مذبح خانہ ہے نا، مذبح خانہ، آپ ان کو صرف پیمنٹ کر دیں کہ جناب آپ ہماری طرف سے قربانی کر دیں، آپ ہماری طرف سے قربانی کر دیں، اگر پورے ملک کے اندر یہی طریقہ رائج ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر جو مویشیوں کی منڈیاں ہیں جانوروں کی، وہاں جانور کی قیمت 50 سے 60% نیچے گر جائے۔ پھر کون لے گا 8 لاکھ کا جانور؟ پھر کون لے گا 10 لاکھ کا جانور؟ پھر کون لے گا 5 لاکھ کا بکرا؟ پھر کون لے گا 50 لاکھ کا؟ باہر سے ہی جانا، باہر ہی ہو جانا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، وہ جو اجتماعی قربانی میں 25,000 میں ہو جاتی ہے نا، میرا بھی حصہ ڈال دیجئے، وہاں پر میرا بھی حصہ ڈال دیجیے گا۔ تو یہ جو شو آف ہے، یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے، مجھے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ بندہ قربانی کرتا ہے تو آپ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ جانور ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے تو وہ زمین تک اس کا خون پہنچنے سے پہلے، زمین پر اس کا خون پہنچنے سے پہلے، یقع علی الارض قبل ان یقع علی الارض، زمین پر اس کا خون پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، زمین پر خون کب پہنچتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ قصاب نے یا آپ نے کسی نے بھی جانور ذبح کیا، جانور کی گردن زمین کے ساتھ ہے، بالکل 2 انچ 3 انچ کے فاصلے پر۔ پہلا کٹ لگتے ہی قطرہ یا دھار نکلی زمین پر لگی، 2 3 4 5 سیکنڈ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کی رضا کی نیت سے کیا ہے تو اس زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور پھر ایک ایک بال پر اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے قربانی کے جانوروں پر بٹھا کر بھی پل صراط عبور کروائیں گے، پل صراط عبور کروائیں گے۔ اللہ پاک ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے جو احکامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے ہیں، شریعت نے دیے ہیں، ان کے رعایت کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک اس قربانی کے عمل کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔